2.5 کروڑ شہریوں کا کراچی، اس میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ملک کے سب سے بڑے شہر میں جنگل کا قانون ہے، کیونکہ شہر میں ہر گھنٹے اسٹریٹ کرائمز کی درجنوں وارداتیں ہو رہی ہیں، ہر گھنٹے درجنوں وارداتیں ہوتی ہیں۔ رمضان ہے، لوگ دن رات بندوق کی نوک پر لوٹے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، وارداتیں اور بڑھ رہی ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ ڈاکو اب معمولی مزاحمت پر شہریوں پر اسٹریٹ فائر کرنے سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ 2024 کے اب تک 95 دنوں میں 55 کراچی والے موت کی منہ میں جا چکے ہیں۔ جی ہاں، 55 جو لوگ ہیں ان کو مزاحمت پر قتل کیا جا چکا ہے۔ رمضان کے دوران اسٹریٹ کرمنلز نے خاتون سمیت 15 افراد کی زندگیاں چھین لی۔ قاتل لٹیروں نے مزاحمت پر 70 سالہ بزرگ کو بھی نہ بخشا اور بلا اشتعال فائرنگ کر کے مار ڈالا۔ پچھلے 2 روز میں چھینا جھپٹی کے دوران 5 شہری ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں بعض تو اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ کراچی والے اہم شاہراہوں، مصروف بازاروں، گلی محلوں، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے باہر بھی دندناتے کرمنل سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے 3 واقعات کی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ سحری کے وقت چائے کے ہوٹل پر لوگوں کو لوٹ لیا گیا، افطار سے پہلے حجام کی دکان پر صفایا کیا گیا، دن دہاڑے گاڑی سے کیش لے کر اترنے والے شہری کو رقم سے محروم کر دیا گیا اور اس کی سب کی ویڈیوز موجود۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہر چند ماہ بعد ایپیکس کمیٹی میں کراچی کو سیف سٹی بنانے اور سیکیورٹی کے امراض لگانے کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، 3 دن پہلے انہوں نے اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی اس لہر کا ذمہ دار نگران حکومت کو ٹھہرایا۔ حیران کن بات ہے کہ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار اسٹریٹ کرائمز کو معمولات زندگی تصور کرتے ہیں۔ اسٹریٹ کرمنلز کی دیدہ دلیری کے سامنے بظاہر پولیس اور سیکیورٹی ادارے بے بس نظر آ رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو شدید عوامی انتقام کا نشانہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پچھلے مہینے کورنگی میں مشتعل ہجوم کے تشدد سے 3 ڈاکو ہلاک ہوئے، جبکہ ایک ملزم کو پولیس بڑی مشکل سے عوام سے چھڑا کر گرفتار کر سکی تھی۔ آج بھی نارتھ نازیہ آباد میں 2 ڈاکو شہریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال، کراچی کی سڑکیں انتہائی غیر محفوظ اور ہر گھنٹے میں درجنوں واقعات اسٹریٹ کرائمز کے ہونا۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی محترم عمران یعقوب منہاس۔ بہت بہت شکریہ منہاس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ ہم نے منظر دکھائے، ہم نے لوگوں کی آوازیں سنائی، ہم نے دیکھا کہ کیا رد عمل ہے اور شہر کی جو صورتحال ہے۔ یقیناً پہلی بار ایسا نہیں ہے، لیکن جس طرح کے فروشس واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی سنگینی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کرمنلز کی، یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے۔ ایبسلیوٹلی ایسا لگتا ہے کہ فری فار آل ہو رہا ہے سڑکوں پر۔ آپ نے جو سچویشن کا انالیسس کیا ہے اور جو ذکر کیا ہے، اس میں واقعی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے، گھمبیر ہے، چیلنجنگ ہے، وائلنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور جس سے نقصان انسانی جانوں کا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ پولیس کے دائرے سے ہٹ کے بھی بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، ایریاز آتے ہیں جو کہ یہ سبب بن رہے ہیں کہ یہ ایک وائلنٹ سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے جس چیز پہ میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی یہ تاثر مناسب نہیں ہے کہ جی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے۔ پولیس اپنے اویلیبل ریسورسز کے مطابق اپنے پروفیشنل وے میں اس چیز کو انجام دے رہی ہے۔ آپ نے کل کے کچھ واقعات کا ذکر کیا، بالکل بڑے ٹریجک ایونٹس ہوئے تھے، لیکن میں آپ کو کل کی ہی پچھلے 24 گھنٹے کی پولیس پرفارمنس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ کل ہمارے 10 انکاؤنٹرز ہوئے تھے کراچی کے اندر، جس میں 3 کرمنلز ہمارے مارے گئے اور 7 پکڑے گئے ہیں اور زخمی حالات میں پکڑے گئے ہیں۔ ہمارا اپنا بھی ایک کانسٹیبل زخمی ہوا۔ انلکیلی کل 3 شہریوں کی جانیں گئی تھیں۔ ہم نے یہ جو 8 یا 10 بندے پکڑے ہیں، یہ اپنی انٹیروگیشنز میں فردر فیکٹس بتا رہے ہیں اور اس پہ مزید انشاءاللہ ہم انٹیروگیشن کر کے ان کا جو باقی رنگز ہیں وہ بھی پکڑیں گے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ ایکشنز کر رہے ہیں اور اتفاق سے ان 10 انکاؤنٹرز میں یہ فرمائیے گا کہ چیلنج تو پورے شہر کو ہے، 2.5 کروڑ لوگوں کے لیے چیلنج ہے اور پولیس کی ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ ریسورسز جو بھی ہے ہماری اس کو ہم ڈپلوائے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سندھ کی جو ریسورسز ہیں یا فائنینسز ہیں اس کو بڑی سپورٹ جاتی ہے رینجرز کو، سندھ رینجرز کو، اور سندھ رینجرز کی ایک بہت ہی ایفیکٹو فورس یہاں پہ موجود ہے۔ وہ کتنی آپ کے ساتھ مل کے
اس انتہائی سیویئر چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ اور رینجرز کتنے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرح کی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی وغیرہ کچھ بن رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں، چاہے رینجرز ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے پیراملٹری ہے، ہمیں تو ہر چیز کو استعمال کرنا ہے، کیفیت ایسی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ رینجرز اور پولیس کی بڑی آئیڈیل کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری مین پاور شارٹ ہوتی ہے، رینجرز ہمیں کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور آپریشنل معاملات میں ٹیکٹیکل لیول پہ پولیس اور رینجرز کا ڈیلی کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ اس وقت رینجرز بھی فل اسٹرینتھ کے ساتھ کراچی کے اندر ڈپلائیڈ ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس سے بڑھ کے ہے۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں یہ بات آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں۔ کراچی کے پرابلمز بہت کمپلیکیٹڈ اور ڈائنامک ہیں۔ یہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہاں پہ، اس شہر کے اندر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں لگتا ہے جیسے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ایڈمنسٹریٹو مشینری اپنے ریسورسز اور انفراسٹرکچر کے مطابق پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو قابو کریں، لیکن اب میرے خیال میں کسی سٹیج پہ یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ پاپولیشن ایکسپلوژن کو کیسے روکا جائے اور کنٹرول کیا جائے۔ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے آتے ہیں۔ رمضان کے سیزن میں ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے کہ 3 سے 4 لاکھ بھکاری پورے پاکستان سے کراچی میں آتے ہیں۔ کل جو ہم نے یہ مثال دی 10 انکاؤنٹرز کی ہیں اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ ان ینگسٹرز میں سے 10 میں سے 6 لڑکے بالکل پڑھائی لکھائی سے بالکل آزاد تھے، یعنی کہ جاہل تھے، ینگ بوائز، اینڈ دے ور ٹوٹلی illiterate بوائز۔ ایک لڑکا میٹرک تھا اور 2 لڑکے مڈل پاس تھے۔ ان 10 کے 10 میں سے صرف ایک لڑکا تھا جو کسی ٹیکسٹائل مل میں ایک چھوٹی سی لیبر والی جاب کرتا ہے، اور ایک لڑکا کسی ڈھابے پہ ویٹر ہے۔ 8 کے 8 لوگ ان امپلائڈ ہیں۔ سو دیز آر سیریس چیلنجز کہ آپ پاکستان کا ایک یوتھ بلج ہے، جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ینگ پاپولیشن بہت بڑا ہمارا ہیومن ریسورس ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر یہ ہیومن ریسورس پڑھے گی نہیں، تعلیم حاصل نہیں کرے گی، ہنر نہیں سیکھے گی، تو اس قسم کے ینگسٹرز جو کہ غریب بھی ہیں، ان امپلائڈ ہیں، مہنگائی کا عالم آپ کے سامنے ہے، ایک سال سے جو انفلیشن نے آپ کو ہٹ کیا اور آپ کے سامنے ہے۔ بہت ہی اپروپریٹ، بالکل صحیح یہ آرگومنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوشل ڈیپریویشن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ، اکنامک ڈیپریویشن، یہ ساری اپنی جگہ، بٹ یٹ کہ پولیس کی اپنی ذمہ داری تو بہرحال مال و جان کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیٹرنس ہمیں نظر نہیں آتی کرمنل کو، جب وہ ایک 70 سال کے آدمی کو مار رہا ہے، خاتون کو مار رہا ہے۔ جی پلیز۔ آئی ڈو ایگری، آپ نے بالکل صحیح اور پرٹیننٹ سمت میں یہ اشارہ دیا ہے۔ ڈیٹرنس، اور ڈیٹرنس سر آتا ہے پراپر پولیس انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، کنوکشن اور پنشمنٹ سے۔ یعنی اگر آپ جب اس سزا کا جو خوف ہوتا ہے نا سر، وہ کرمنلز کو روکتا ہوتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اس طرف سے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے علاوہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں، دے آر آلسو رسپانسبل فار دس۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کی کیپیسٹی، وہ انفراسٹرکچر، کیپیبلٹی اور اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی بات کریں۔ خالی پولیس کے اوپر اگر آپ بات کرتے تھے کہ پولیس از جسٹ دا فرسٹ رسپونڈر، ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، شہادتیں جو ملتی ہیں ہم متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ پنشمنٹ ہونا اور اس پنشمنٹ کا ایکسیکیوٹ ہونا، وہ صحیح معنوں میں خوف اور ڈیٹرنس کریٹ کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت کام کرنے کی بھی گنجائش باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، مختلف عوامل ہیں، صرف پولیس کی ذمہ داری ڈالنا تو شاید دوسری ماحول کی ذمہ داریوں سے اس کو آزاد کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے پوری حکومت، اور پھر جو پاکستان کی معاشی صورتحال، کراچی کی جو معاشی صورتحال ہے، اور اکنامک ڈیپریویشن، روزگار کا نہ ہونا، بے روزگاری، اور پھر تعلیم کا نہ ہونا، ان تمام چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ پھر پولیس کی گرفتاری کے بعد جو عدالتی نظام جس طرح سے کام کرتا ہے،
وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، مگر بہت ہی بھیانک صورتحال اس وقت کراچی کی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ انتخابات بھی ہو گئے، صوبائی حکومتیں بھی بن گئی، مگر بلوچستان میں کابینہ کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بلوچستان میں ویسے بھی سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے، نام کی سیاسی جماعتوں کی لوگوں کی ایفیلیشن ہے، سب کام جو ہے یہ الیکٹیبلز کا ہے، اور وہ بھی اپنی مخصوص مفادات کے حوالے سے کام آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔